بلوچستان میں دہشت گردوں کا جعفر ایکسپریس پر حملہ، بولان پاس کے قریب ٹرین روک کر مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ بزدل دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہے۔ فورسز نے دہشت گردوں کا گھیراؤ کر لیا، فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنائے جانے مشکل علاقہ ہونے کی وجہ سے پیچیدہ آپریشن انتہائی احتیاط سے کیا جا رہا ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھا جائے گا۔ جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ دہشت گردی نے بہت تیزی سے سر اٹھایا ہے۔ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ہر روز سیکیورٹی فورسز کے افسر اور جوان قوم کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ جب تک مکمل امن قائم نہیں ہوگا تب تک ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ کالعدم بی ایل اے اور مجید بریگیڈ جیسی 20 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں موجود ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی دہشت گرد گروہوں کے لیے چھتری بن رہی ہے، جس کو افغان حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا افغان عبوری حکومت دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے میں ناکام ہے، جو عالمی امن کے لیے خطرہ بن گئی ہیں۔ حکومت نے برطانیہ سے ملنے والے 190 ملین پاؤنڈ سے دانش یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ یونیورسٹی میں سائنس، آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، 190 ملین پاؤنڈ کی منتقلی بددیانتی اور خیانت تھی۔ رقم ایسے اکاؤنٹ میں بھیجی گئی جس کا خزانے سے کوئی تعلق نہیں۔ رقم حکومت کو منتقل کرنے پر چیف جسٹس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، حکومت یہ پیسہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ ہمارا ساتھ دے کر کوئی احسان نہیں کرے گا، ساتھ دینے والوں کا خیر مقدم کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو جے یو آئی سے ملاقاتوں کا بتا دیا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے، بانی نے اپوزیشن اتحاد سے متعلق کوششوں کو سراہا۔ کے پی حکومت میں کوئی کرپشن نہیں، بہت سی باتیں سیاسی رقابت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو بانی کی تائید حاصل ہے۔ علیمہ خانم اور وکلا کے مابین تکرار کے وقت موجود نہیں تھا۔ سندھ میں پانی کا مسئلہ بھی آئین و قانون سے جڑا ہے، عدالتیں اس معاملے کو دیکھیں۔ حلیمہ خانم بشرا بی بی کے فوکل پرسن سے الجھ پڑی، اڈیالہ جیل کے گیٹ پر نعیم پنجوتا کو کھری کھری سنائی۔ کہا، بانی پی ٹی آئی سے صرف وہی ملاقات کرے گا جس کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہو۔ پٹیشن کا اختیار صرف سلمان اکرم اور سلمان صفدر کے پاس ہے۔ آپ بشرا بی بی کے فوکل پرسن ہیں، آپ کس کس سے ملتے ہیں؟ نعیم پنجوتا نے جواب دیا، میں کسی سے نہیں ملا، جس سے ملا ہوں آپ بتائیں۔ حلیمہ خانم نے کہا، میرے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ میڈیا نے لڑائی کے بارے میں سوال کیا تو ہنس کر کہا، ہمارا روزہ تھا۔ دریائے سندھ سے نہروں کے فیصلے پر خدشات ہیں۔ صدر مملکت نے خطاب میں مثبت انداز میں حکومت کو خبردار کیا، نہروں کے حوالے سے متفقہ فیصلہ لینا چاہیے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں، وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ چیئرمین پی پی نے کہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی پرواہ نہیں، وفاق کی ذمہ داری ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے معاملات خود دیکھیں۔ بلاول بھٹو سے چیئرمین ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ وفد نے کاروباری طبقے کے مسائل سے آگاہ کیا۔ بلاول کی وفد کو تاجروں کے مسائل کے حل میں مثبت کردار ادا کرنے کی یقین دہانی۔ ایک سال بعد بھی سینٹ میں پختونخوا کی نمائندگی مکمل نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی سینیٹر حامد خان کا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو الاٹ کرنے کا مطالبہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ بولے، خیبر پختونخوا کے سینیٹرز نہ ہونے کا جواب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ دیں۔ عدم اعتماد رکوانے کے لیے قومی اسمبلی تحلیل کی گئی۔ اسمبلی کی تحلیل پر آرٹیکل 6 کا کیس بنتا تھا۔ سینیٹر شبلی فراز نے وزیر قانون کی وضاحت مسترد کر دی، کہا اسمبلی تحلیل کی بات کرتے ہیں تو سندھ ہاؤس کا بھی ذکر کریں۔ چینی پہلے افغانستان سمگل ہوتی تھی، اب برآمد کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے۔
پہلی بار شوگر ملوں سے چینی اصل ڈسٹریبیوٹرز کے پاس جا رہی ہے۔ اب تک 6 شوگر ملوں پر 12.5 کروڑ روپے کا جرمانہ کیا گیا۔ FBR مانیٹرنگ سسٹم سے چینی کی سمگلنگ روکنے میں مدد ملی۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس۔ اسحاق ڈار کی روز ویلٹ ہوٹلوں کی نجکاری تیز کرنے کی ہدایت۔ پاکستان نے IMF کو بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی کرنے پر راضی کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF نے بنیادی ٹیرف کم کرنے کی اصولی منظوری دے دی۔ حتمی فیصلہ آئندہ ماہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے ڈسکوز کی ناقص کارکردگی کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ حکومت نے 3 ڈسکوز کی نجکاری کا پلان پیش کیا۔ پہلے مرحلے میں آئسکو، فیسکو اور گیپکو کی نجکاری کی جائے گی۔ پارلیمنٹ پر حملہ ہو تو ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں چلے گا، اور اگر حملہ فوجی تنصیب پر ہو تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیوں ہوگا؟ یہ تفریق کس اصول کے تحت کی جاتی ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل کی سیولینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا، پہلے ملٹری کورٹس میں ٹرائل صرف آرمڈ فورسز ممبران کا ہوتا تھا، پھر آرمی ایکٹ میں سیکشن ڈی کو شامل کیا گیا۔ آرمڈ فورسز اور سیولینز کے گٹھ جوڑ کی بنیاد پر فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے، موجودہ اپیل میں بار بار FB علی کیس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کیس کو موجودہ کیس سے نہیں ملایا جا سکتا۔ موجودہ کیس اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل جاری، سماعت کل تک ملتوی۔ منفی پروپیگنڈے میں ملوث PTI کے 25 افراد کی JIT میں پیشی۔ سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، کنول شوذب، اسد قیصر اور شاہ فرمان سے پوچھ گچھ۔ JIT نے پہلے بھی 5 گھنٹے تفتیش کی تھی۔ اسلام آباد میں PP اور نون لیگ کی سینئر قیادت کی ملاقات۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کے گھر نون لیگ اور PP رہنما اکٹھے ہوئے۔ نون لیگ سے رانا ثناء اللہ، امیر مقام سردار یوسف، سعد رفیق، مرتضی جاوید عباسی اجلاس میں شریک۔ رہنماؤں نے صوبے میں بدامنی، معاشی بحران، سیاسی عدم استحکام پر اظہار تشویش کیا۔ ہم خیال جماعتوں سے رابطوں اور مشاورتی عمل میں شامل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزارت پلاننگ میں کرپشن کی شکایت پر محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے افسر کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، کرپشن کسی صورت برداشت نہیں، کرپٹ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ میو اسپتال لاہور میں انجیکشن سے 2 مریضوں کی موت، 3 نرسوں کو معطل کر کے انکوائری شروع کر دی گئی۔ محکمہ صحت کی انکوائری مکمل۔ رپورٹ کے مطابق انجیکشن کا محلول بناتے ہوئے نرسوں نے غفلت برتی۔ انجیکشن کی غلط تیاری کے باعث مریضوں کو ریاکشن ہوا۔ نرسز کو شو کاز نوٹس بھی جاری، 7 روز میں جواب طلب کر لیا۔ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی ہیلپ لائن بند، مریضوں کی پریشانی۔ پیہوٹا ہیلپ لائن سے بون میرو، جگر، گردوں اور کارنیا پیوندکاری کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ کال ملانے پر نمبر بند ملتا ہے۔ پیہوٹا انتظامیہ کا کہنا ہے تکنیکی فالٹ کی وجہ سے ہیلپ لائن سروس بند ہے، بحالی کا کام جاری ہے۔ پشاور میں میڈیکل ڈپلوما کے امتحان میں کھلی نقل، انتظامات کا بھی فقدان۔ طلباء کو زمین پر بٹھا کر امتحان لیا گیا۔ طلباء نقل کرتے دکھائی دیے، ایک دوسرے سے جواب پوچھتے رہے۔ اناٹمی کا پرچہ آؤٹ آف کورس ہونے کی شکایات بھی سامنے آئی۔ مشیر صحت احتشام علی نے متعلقہ حکام کو 3 دن میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں لٹیروں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ مزار قائد کے VIP گیٹ پر سرکاری ادارے کے اہلکار کو دوست کے ساتھ لوٹ لیا گیا۔ 3 ملزم موبائل، موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے فراڈ کی تحقیقات۔ ذرائع FIA کا کہنا ہے ملزم 7 سال سے کمپنی کے پیسوں سے ٹریڈنگ کر رہا تھا۔ اس دوران بینکنگ گروپ کو 1 ارب 20 کروڑ کا نقصان ہوا۔ عاطف خان کے فراڈ کا سلسلہ 2016 سے دسمبر 2023 تک چلتا رہا۔ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ بورڈ اس فراڈ سے بے خبر تھا۔
مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع۔ عدالت نے ملزم ارمغان کے والدین کو 5 منٹ کے لیے ملاقات کی اجازت دی۔ جج نے ارمغان سے پوچھا آپ کو مارا پیٹا تو نہیں، جس پر ارمغان نے کہا پولیس کسٹڈی میں نہیں رہنا چاہتا۔ اٹک میں کپڑے سلائی نہ کرنے پر درزی قتل۔ پولیس کے مطابق درزی ساجد نے کپڑے سینے سے انکار کیا تو ملزم مدثر نے غصے میں آ کر فائرنگ کر دی۔ ساجد موقع پر جاں بحق، درزی کا شاگرد زخمی ہوا۔ مہنگائی نے سرد علاقے کے لوگوں کو بھی گوشت سے دور کر دیا۔ کوئٹہ والوں نے اپنا پسندیدہ بکرا اور دمبے کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ ایک شہری نے کہا اب تو یاد بھی نہیں آخری بار چھوٹا گوشت کب خریدا تھا۔ حکومت کی ڈیڈ لائن میں 21 دن رہ گئے۔ غیر قانونی غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ سہولت کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پاکستان میں رہائش کے خواہش مند غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں۔ امریکہ کے لیے سفری پابندی کا حکم نامہ آج جاری ہونے کا امکان۔ صدر ٹرمپ کے دستخط سے سفری پابندی کا حکم نامہ جاری ہوگا۔ فہرست میں پاکستان، افغانستان، عراق، ایران اور لبنان کا نام شامل ہو سکتا ہے۔ مسافروں کی جانچ پڑتال کا نظام ٹھیک نہ رکھنے والے ملک زد میں آئیں گے۔ فہرست میں شامل ملکوں کے شہری امریکہ نہیں جا سکیں گے۔ ترکمانستان میں پاکستانی سفیر پر امریکی دروازے بند۔ لاس اینجلس سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ پاکستانی سفیر کے خلاف بدعنوانی کے الزامات ہیں۔ کابل ایئرپورٹ دھماکے کے الزام میں گرفتار دہشت گرد شریف اللہ کی ورجینیا کی عدالت میں پیشی۔ امریکی محکمہ انصاف نے گرفتار دہشت گرد کو داعش کا کارندہ قرار دیا۔ وفاقی جج کا ملزم کو مقدمات کی سماعت کے دوران جیل میں رکھنے کا حکم۔ شریف اللہ کی گرفتاری پر امریکی صدر ٹرمپ نے کانگریس سے خطاب میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ سعودی ولی عہد کی جانب سے یوکرینی صدر کا پرتپاک استقبال۔ زیلنسکی کو شاہی دفتر میں خوش آمدید کہا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا خطے عرب خطے میں استحکام اور عالمی امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر زیلنسکی نے سعودی عرب کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی سعودی ولی عہد سے ملاقات کی۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان جدہ میں مذاکرات کا آغاز۔ یوکرین کی محدود پیمانے پر جنگ بندی کی تجویز۔ مذاکرات سے پہلے یوکرین کا ماسکو پر سب سے بڑا ڈرون حملہ۔ 337 ڈرونز داغے، کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ جوابی کارروائی میں روس نے کیف پر 126 ڈرون داغے۔ ترکی سے جنگ بندی کے بعد کردوں نے شامی حکومت بھی تسلیم کر لی۔ معاہدے کے بعد کرد علاقوں میں فائر بندی، شام کے کرد ثقافت کو تسلیم کر لیا گیا۔ کردوں کی شامی ڈیموکریٹک فورسز قومی دھارے میں آئیں گی۔ سرحدی گزرگاہیں، ہوائی اڈے اور آئل فیلڈ پر حکومت کا کنٹرول ہوگا۔ انتہا پسند اسرائیلی آباد کار فلسطینیوں کے مویشی بھی چرانے لگے۔ مغربی کنارے کی وادی اردن میں رات کو مسلح انتہا پسند بھیڑیں گاڑیوں میں بھر بھر کر لے جاتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے سیونی فوج کی سرپرستی میں چوری کی جاتی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں علاقے سے 1500 بھیڑ بکریاں لے جا چکے ہیں۔ نیو یارک کے فیڈرل جج نے کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم کی ملک بدری روک دی۔ فلسطینی طالب علم محمود خلیل کو اسرائیل مخالف مظاہروں کی قیادت کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ طالب علم کا گرین کارڈ منسوخ کر کے ملک بدر کر رہی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا حماس کے حامی غیر ملکی طالب علم محمود خلیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ پہلی گرفتاری ہے، مزید گرفتاریاں کی جائیں گی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو الوداعی خطاب کے دوران آپ دیدہ، کہا عوام مجھے غلط نہ سمجھے۔ کینیڈا کو ہر شہری کے لیے مثالی ملک بنانے کی کوشش کی۔ ٹروڈو نے امریکہ سے تجارتی تنازع پر بات کرتے ہوئے کہا کینیڈا کی سالمیت کو ہمسائے سے خطرہ ہے۔ سبکدوش وزیر اعظم پارلیمنٹ سے جاتے ہوئے اپنی کرسی ساتھ لے گئے۔ ٹروڈو نے کی کرسی کے ساتھ دلچسپ تصویر بھی وائرل۔ ٹروڈو نے بطور وزیر اعظم 9 سال اپنے استعمال میں رہنے والی کرسی کی قیمت ادا کی۔ میکسیکو میں مسافر بس حادثے میں 18 افراد ہلاک، 12 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا حادثہ ریاست اوکساکا میں پیش آیا، جہاں تیز رفتار بس موڑ کاٹتے ہوئے ڈرائیور سے بے قابو ہو کر الٹ گئی اور کھائی میں جا گری۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کا افغان کرکٹ ٹیم کی معطلی کا مطالبہ۔ آئی سی سی سے افغان ٹیم کی معطلی کا مطالبہ خواتین کرکٹ کو نام ماننے پر کیا گیا۔
ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کا آئی سی سی سے افغانستان کی جلا وطن خواتین کرکٹرز کو مدد دینے کی بھی اپیل. افغان حکومت کا خواتین کرکٹ کے خلاف ہونا آئی سی سی قوانین کی خلاف ورزی ہے. پاکستان کے خلاف T20 سیریز نیوزی لینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. کیوی ٹیم میں اہم تبدیلیاں. میچل سینٹنر کی جگہ مائیکل بریسویل کپتان مقرر. کئی کیوی کھلاڑی آئی پی ایل کھیلنے کے باعث اسکواڈ کا حصہ نہیں. ٹیم میں ایش سودھی اور بین سیئرز کی واپسی. میٹ ہنری آخری 2 میچز کے لیے دستیاب ہوں گے. چیمپئنز ٹرافی میں کامیابی کے بعد بھارتی ٹیم کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. کھلاڑیوں کے لیے تقریب کا اہتمام نہیں کیا گیا، نہ ہی بس پریڈ ہوئی. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے آئی پی ایل میں چند روز باقی رہ جانے کی وجہ سے کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ہے. فاسٹ بالر حارث رؤوف کے ہاں بیٹے کی پیدائش. شاہین شاہ افریدی اور شاداب خان نے سوشل میڈیا پر خوشخبری سنائی. دونوں کرکٹرز نے مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا.